ایک مثال میں آپ کے ذہن میں رکھتا ہوں کہ ہمیں اصل میں پتہ نہیں ہوتا کہ جو ہمیں بات بتائی جا رہی ہے اس کے اندر جو ہمارے پاس انپٹس ہیں وہ ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ بس مجھے یاد ہے کہ مجھے ایک میرے فرینڈ ہیں ان کا مطلب بیٹا مجھے ملا، تو انہوں نے وہ ایک اچھی سکولنگ اس کی تھی اور اچھی سکول میں پڑھ رہا تھا، تو میں چونکہ تھوڑی سی بات چیت کر لیتا ہوں تو وہ ذرا جلدی میرے ساتھ مکس اپ ہو گیا۔ تو اس نے کہا جی میں اپنے جو فادر ہیں نا، میں ان سے بڑا ناراض رہتا ہوں، وہ میری کوئی بات نہیں مانتے۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا ایسی کیا بات ہوگی، آپ کی سکول بھی اتنا اچھا ہے، آپ کی اکیڈمیز بھی اچھی لگوائی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنا دی بیسٹ دے رہے ہیں، کیونکہ ہر پیرنٹس اپنا دی بیسٹ دیتے ہیں۔ اس نے کہا جی میں ٹرپ پر جانا چاہ رہا ہوں، تو مجھے نہیں پرمیشن نہیں مل رہی۔ تو اب یہاں پہ یہ تھا کہ میرے ذہن میں اگر میں یک طرفہ انپٹس تھے، تو میں نے سوچا کہ ٹرپ پہ جانا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹرپ پر جانے سے ایکسپلوئر ہوتا ہے، انسان کا ایکسپلور ہوتا ہے، آپ کی جو سوچنے کی سمجھنے کی جو چیزیں ہیں وہ چینج ہوتی ہیں جب آپ کسی بھی روڈ ٹرپ پہ جاتے ہو یا آپ فرینڈس کے ساتھ جاتے ہو۔ تو اب چونکہ یک طرفہ میرے ذہن میں انپٹ تھی، تو میں نے اس کے فادر کے بارے میں ذہن میں نے سوچنا شروع کیا کہ شاید وہ پھر میرے ذہن میں ہے کیوں نہ میں ان سے بھی انپٹ لے لوں۔ تو میں نے ان سے الگ میں جب ملا تو میں نے ان سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دے رہے، اب وہ 9th 10th کا اسٹوڈنٹ ہے تو وہ جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے یہ انپٹ دیا کہ میں آگے ہی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے قرضہ لے کر میں نے اس کی اسٹڈی کو پورا کر رہا ہوں، اور میں مزید لگ بھگ اس ٹرپ کا کوئی 45,000 کے قریب جو تھا وہ ایکسپینس تھا۔ تو انہوں نے کہا میں اس کو بیئر نہیں کر سکتا، تو اس لیے میں تاکہ میرے بیٹے کا دل نہ ٹوٹے کہ میرا جو باپ ہے وہ میرے ٹرپ کے پیسے نہیں پے کر سکتا، تو اس کا دل نہ ٹوٹے، اس وجہ سے میں نے اس کو کہہ دیا کہ میں نے تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے رہا۔ مطلب میں نے تھوڑا سا ڈانٹ دیا تاکہ آنے والے وقت میں کبھی یہ اس دکھ میں نہ رہے کہ میں نے ٹرپ پہ جانا تھا اور میرے والد صاحب کے پاس پیسے نہیں تھے۔ تو اب جب میں نے ان کی بات سنی تو میں بہت زیادہ ایک دم سے انسان جو ہے جب دیکھے اب دونوں طرف کا انپٹ جو آیا، تو مجھے اس کے فادر کی بات صحیح لگی کہ اگر وہ اس کو کہتے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے تو بچہ جو ہے وہ مزید اس چیز کو شاید میں بھی نیگیٹو لے جاتا، کیونکہ ابھی 9th 10th کا اسٹوڈنٹ تھا وہ اس ٹائم پہ۔ تو یہ ہے دونوں طرف کے انپٹس۔ اب باری آتی ہے کہ آپ کے پاس جو انپٹس جب آ جائیں، دین آپ نے ان انپٹس کو یوز کرتے ہوئے کس حد تک جو ہے فیصلہ کرنا ہے۔ آپ نے جو آپ کے پاس انپٹ ہے، آپ نے صرف اس حد تک ہی رہنا ہے اور اتنا ہی فیصلہ کرنا ہے جتنا انپٹ آپ کے پاس موجود ہے۔ لوگ آپ کو کنفیوژن میں ڈالیں گے، ڈاؤٹ بھی کریں گے، آپ کو ڈاؤٹ میں ڈالیں گے، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جو بھی ڈیسیژن ہوتا ہے، جب آپ دو بندوں کے لیے اپنے ذہن میں کوئی رائے قائم کر رہے ہیں یا دونوں کے لیے ڈیسیژن کر رہے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دونوں لوگ جو ہیں اپنی حد تک کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک درست ہوتے ہیں۔ تو انپٹس اور جو ججمنٹ ہے، اب یہ جو ہے یہ بڑی ضروری ہے کہ آپ کے پاس انپٹ کیا ہے اور اب آپ جو ججمنٹ کرنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے۔ تو وہ اتنی ہی ججمنٹ ہونی چاہیے جتنے آپ کے پاس انپٹس ہیں۔ اگر انپٹس ورسز ججمنٹ آپ کی بڑھ جاتی ہے انپٹس کے باوجود، آپ کے پاس انپٹ 70% ہے، آپ ججمنٹ میں 100% دے رہے ہو، تو کل کو کوئی نئی انپٹ آئے گی تو آپ کے لیے اس فیصلے کو ریویو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لائف کے اندر ہمیشہ گنجائش رکھیے کہ آپ جتنا انپٹ ہے اتنا ہی ججمنٹ کیجئے، تاکہ کل کو آپ کو اپنے فیصلے کے اوپر ریویو کرنا پڑے۔ اور میرے نزدیک سب سے صحیح بات یہ ہے جو میں اپنے اوپر سب سے پہلے اپلائی کرتا ہوں کہ اگر مجھے کسی چیز میں نئی انپٹ مل جائے تو میں اپنے پچھلے فیصلے کو کہتا ہوں کہ یہ
صحیح نہیں، اس کو میں نئے طریقے سے لینے کے لیے تیار رہتا ہوں، اور یہ جس دن آپ کے اندر یہ چیز ڈیولپ ہو جائے گی تو آپ بھی اپنے اندر ایک بریونیس فیل کریں گے، کہ آپ کے اندر یہ بریونیس پائی جاتی ہے کہ آپ اپنے فیصلے کو آن بھی کریں، اور جب آپ کو لگے کہ ان پٹ اور زیادہ ملے تو آپ اس فیصلے کو غلط کہہ کر نیا فیصلہ کرنے کی بھی اپنے اندر صلاحیت۔ ایگزامپل دینے سے ذرا واضح ہو جاتا ہے تو کچھ چلے میں نام اور جگہ چینج کر دیتا ہوں تاکہ وہ پھر نام اور جگہ نہیں اس کے اندر آنا چاہیے۔ جب نیا کو ایجوکیشن سٹارٹ ہوا تو مطلب کہ پتہ چلا کہ کو ایجوکیشن ہے، تو کچھ لوگوں نے جو ہے اسی چکر میں سبجیکٹ ہی وہی رکھ لیے جو لڑکیوں کے سبجیکٹ تھے۔ مطلب اگر کسی نے انگلش نہیں بھی آتی تھی تو چونکہ اس کو پتہ تھا کہ انگلش کی کلاس میں لڑکیاں بیٹھیں گی تو لڑکوں نے اس میں ایڈمیشن لے لیا۔ اب کنفیوژن اور کلیئرٹی کی مثال میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ تو اس ٹائم پہ اب تو بہت ساری فیسلٹیز ہیں، اب تو چیزیں کچھ اور ہیں، موبائل آ گئے، ہر چیز آ گئی۔ یہ تب کی بات ہے جب آپ کہہ سکتے ہو کہ موبائل کا تصور بھی نہیں تھا۔ تو کسی لڑکے کا مسکرا دینا ہی جو ہے وہ لڑکے کے لیے بن جاتا تھا کہ وہ اکثر جو فلموں میں ہم سانگ سنتے ہیں وہ اس کے لیے بن جاتا تھا کہ چار دوست جو ہیں وہ اس سوچ میں پڑ جاتے تھے کہ یہ مسکرائی ہے، وچ مینس کہ ہر کوئی کہتا تھا کہ یار یہ تیری بھابھی ہے، وہ کہتا تھا یار یہ تیری بھابھی ہے۔ تو مطلب کہ صرف مسکرانے سے آپ کو کوئی انپٹ نہیں ملا، وہ اس کا مسکرانا اسی طرح درست ہے جس طرح ایک لڑکا بھی مسکرا سکتا ہے، تو کسی لڑکی کو کوئی خوش فہمی یا غلط فہمی نہیں ہوتی۔ تو